مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھیں، پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ نسب کچھ پتا ہونا تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے آپ۔ نوح علیہ السلام بھی قدیم پیغمبر ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود سے پہلے قوم عاد، قوم عاد سے پہلے قوم نوح۔ یہ کھوپڑی میں نا یہ ترتیب بٹھا لیں، سمجھتے ہیں؟ ویسے تو بیچ میں اور بھی بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن قرآن جن کو اہتمام سے بیان کرتا ہے تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی تھی۔ پھر ان کے بعد جو قوم آئی ہے الی مدین، قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوبارہ یاد کرا دوں ترتیب، سب سے پہلے آدم علیہ السلام۔ اچھا، یہ تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں، کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ تمام واقعات پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان واقعات کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت آدم، پھر ادریس علیہ السلام کا ہمیں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، ان کی قوم کا کیا تھا، لیکن قدیم پیغمبر تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، قدیم پیغمبر تھے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے صرف انہوں نے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے یہ بھی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ بھی بڑے مضبوط اور طاقتور قومیں تھی۔ پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے تقریباً 4000 سال کے لگ بھگ پرانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تقریباً 4000۔ وجہ اس کی اس سے پہلے کا نہیں پتا کون سا کتنا پرانا ہے، پھر وہ اندازے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنا پرانا، پھر اندازے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو ان کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، تو قوم لوط، تو لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی ہے۔ ان کے بعد جو قوم آئی ہے قوم شعیب، جن کو مدین کہا جاتا ہے۔ مدین، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدین۔ وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ، اچھا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام
اسماعیل. اچھا یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا، بعض حضرات کا خیال ہے ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، واللہ اعلم، لیکن یہ تھے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اب یہ کس زمانے میں گزرے اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. اتنا بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے. تو ادھر جو زیادہ تفصیل ہے حضرت ابراہیم جو 4000 سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض شام میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اور حضرت ہاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا. تقریباً 2-2.5 ہزار سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. سمجھتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا، وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا. دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے. بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے. انسان جب بھی خود سے کوئی خود ساختہ معبود بناتے ہیں یا خود ساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں، اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں یاری بات. اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں، نہ بندہ نہ بشر. اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سرسبز. ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو. ہمیشہ سے لوگ وہیں رہتے ہیں. مکہ جس جگہ ہے نا، آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تنکا آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے شام کی مقدس سرزمین سرسبز زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے؟ مکہ. آپ ذرا میپ پہ، گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ، نہ کوئی سڑک ہے، ریگستانوں کا سفر ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے، زاد راہ کتنا لینا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے یہ، ورنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر یہ خود ساختہ ہوتا ہے نا، کسی نے بنا لیا ہوتا ہے، جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے، یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں؟ پیٹرول تو اب نکلا ہے نا، مارکیٹیں تو اب بنی ہیں. وہ اتنی دور جا کے نا 4 پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کا گھر بنا دو. اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سلیکشن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے، اور یہ بھی بڑی قربانی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ہیں بھائی ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ضائع نہیں کرے گا. کتنی نیک زوجہ تھیں. آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں ہیں بھائی کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے. تو خواتین پھر ٹینشن دیتی ہیں بھائی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی ہے، دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. تو
وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے. بس اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھی بھائی, یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا, اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. 4000 سال گزر گئے ہیں, دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو, اتنا سیراب کر. اچھا, اس میں بھی دیکھو حکمت ہے. اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے, شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا, پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے, تو اس یونیک ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا, سادہ پانی نکالا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہرحال ضروری ہے. کوئی بھی عجیب سی چیز ہو جاتی نا, معجزہ تو ظاہر ہو جاتا, لیکن لوگ کہتے یار یہ اندر کچھ زمین میں کچھ کیمیکل مل کے دودھ جیسی چیز نکل رہی ہے, تو کہیں سے لوگ گزرے ہوں گے, انہیں کوئی ایسا کیمیکل نظر آیا ہوگا, تو اسی جگہ, کیونکہ ہر عجیب چیز کو لوگ کیا بنا لیتے ہیں, معبود ہوتا ہے نا, ہر عجیب چیز کو لوگ نا معبود بناتے. اللہ نے کہا کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا یہاں پہ, ریگستان, بیابان, نہ پیداوار, بواد غیر ذی زرع, گھاس کا تنکا نہیں ہے, کوئی اٹریکشن کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی. پانی تو اس لیے کہ وہ تو زندہ رہنے کے لیے, پانی بھی نہ ہوتا تو پھر تو مر جاتے نا, لیکن پانی ایسا خاندانی پیدا کیا کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اب وہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے رہنے لگی. پانی جمع ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا, کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں وہاں نا ایک قبیلہ گزرا ہے, سفر کرتے ہوئے نہیں قافلے جا رہے ہوتے, تو ان کو پانی کا احساس ہوا. پہلے زمانے میں پانی بڑی نعمت تھی. جرہم قبیلہ تھا, انہوں نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. تو وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسی خاندان کی کسی لڑکی سے, کسی خاتون سے. پھر اسماعیل علیہ, اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا, کھانا پینا, وہ تھا شکار سے. وہ کیا کرتے تھے, شکار. حدیث میں آتا ہے ارمو فإن اباکم کھانا رامیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے, فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے, تم بھی تیر اندازی سیکھو, تیر چلانا سیکھو. ارطغرل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا, لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے. تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا, کیونکہ وہاں نہیں تھا مدینہ, پھر تجارتیں شروع کی, لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا. تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے, شام کی تجارت, شام قافلے جایا کرتے تھے, تجارتی سامان لاتے تھے. خیر, تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا, توحید پرستے. آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع. یہ شرک اتنی گندی چیز ہے, یہ دینداروں میں بھی آتی ہے, اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے, یاد رکھو. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے, اندھی عقیدت. بزرگوں سے, اہل اللہ سے, ان کو باپ بنا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں. یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتا نہیں ہوتا. ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں, نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے. کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاتھ ان کا ہوتا ہے, کام کرنے والا کون ہے, اللہ. تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں, مثالیں تو اور بھی بہت ساری, لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا. تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں, وہ تھے اسحاق علیہ السلام.
اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسحاق بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں, ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے بھی, تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے, ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن. جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ارض شام سے کہاں بلوا لیا؟ مصر. سمجھتے ہیں؟ وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایل اللہ کو کہتے تھے. اسرا کا معنی عبد, عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. سمجھتے ہیں؟ تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی, اس یہود کی اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اب مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, بہویں, بہت بڑا خاندان تھا. یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی, یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا. یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے, ملحد لوگوں سے آیا ہے, اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم, محبتیں ختم, خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے. کتے پالتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لو, بندر پالے ہوئے, ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, بندروں سے دل بہلا رہے ہیں. اب تو جاتے ہیں گھر میں, بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے روزہ رکھا ہے, چڑیا والا روزہ. میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے؟ چھوٹی بچی تھی میری, مجھے کہنے لگی کہ چڑیا کا روزہ ہے. یہ کون سا؟ کہہ رہی 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے, پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ہے. 3 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے, انجوائے کر رہے ہیں رمضان. انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو, کتے ملیں گے, ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں. انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے. ٹھیک ہے, بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں, کتے بھی اچھے ہوتے ہیں, بلیاں بھی. انسانوں سے زیادہ, اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے رہے, کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر, کتنی پیاری پیاری بلیاں. او بھائی اپنی اولاد سے کمپیئر کرو. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں. اپنی اولاد کو پال, وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارے. بندر کیا کرے گا؟ یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہنسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے. زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں, مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے, تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا, میم بنانے کے کام آئے گا. اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا اس. تو خیر, تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا, کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے دوسرے, اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے. یہ پورے بیٹے بیٹیاں, بہویں, داماد, پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں. لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے, کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی. وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا, لیکن تھے بہرحال مینورٹی میں. بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے, آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع. قوم پرستی. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, سمجھ لیں, یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا. کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کیے. یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, یہ ہماری قوم کا نہیں ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سرائکی. یہ ایک بدبو. حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا. منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا, یہ مردہ بکری کا بچہ. کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار. آپ سعودی عرب میں جائیں وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غیر ملکی ہے. وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی، قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے، ہلاک ہونے سے بچایا، اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر بنی مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے. دیکھا ہوگا نا، عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کرتی. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا. ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں. تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے، ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جس کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین. اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے
करोड़पति होते हैं, पैसों की बेस पर कम उम्र लड़कियों से शादी कर रहे होते हैं, और वो कम उम्र लड़कियां इस निकाह पे खुश होती हैं, कहती हैं हमें कोई बात नहीं, बुड्ढा है, कोई मसला नहीं, पैसा मिलेगा। तो जब पैसे की बेस पर वो कंप्रोमाइज करती हैं, तो नबूवत की बेस पर, नबूवत तो इस कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है, और अम्मी आयशा को इस निकाह से जितने फायदे हुए, इतने किसी खातून को किसी से निकाह से ऐसे फायदे नहीं हुए। आज हजरत आयशा का नाम जो दुनिया जानती है और अदब व एहतराम से लेती है, वो इसलिए कि आपका निकाह किससे हुआ? सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आधा इल्म आपके जरिए उम्मत तक पहुंचा है। तो ये जितने एतराज पैगंबर की शख्सियत पे करेंगे, किसी और मजहब के मानने वालों की शख्सियत पे नहीं, हालांकि उन पर करोड़ों एतराजात होते हैं, करोड़ों। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जिन दिलों में तेल होता है ना, उन्हीं से तेल निकालने की कोशिश की जाती है। इनको पता है कि दुनिया में अगर कोई मजहब है तो कौन सा है? इस्लाम है। बाकी को कोई वैसे ही नहीं मानता, बाकियों को लोग वैसे ही लिफ्ट नहीं कराते, इसलिए सारे और फिर मुसलमान उलमा पे एतराजात, मौलवियों के पीछे पड़े रहेंगे। एक मुल्हिद ने बकरीद पे दिखाया, एक मौलवी का पेट इतना बड़ा ना, ऐसे दिखाया, फर्जी तस्वीर बनाई थी और कहा थे ये बकरों का कब्रिस्तान है। ये क्या है? ये जो बकरे कटेंगे ना, उसका क्या है? ये कब्रिस्तान। मैंने तो नहीं देखा कोई मौलवी इतने बकरे खाता हो। इन बकरीद के दिनों में जितना गरीब आदमी गोश्त खाता है ना, वाफर मिकदार में, इतना अमीरों को नहीं मिलता। अमीर तो पूरे साल खाते हैं। बकरीद के दिनों में अगर वो बनाता ना किसी गरीब आदमी का पेट, और कहता है ये मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं उनका पेट बकरों का कब्रिस्तान होता है, हम कहते हैं सही बात कर रहा है कि इन दिनों में जितना गोश्त गरीब को खाने को मिलता है, इतना पूरे साल खाने को नहीं मिलता। लेकिन कहां लेकर आ रहा है? मजहबी रहनुमाओं को। तो इनकी दुश्मनी इस्लाम से, इनको पता है दुनिया में पनपने वाला कौन है? इस्लाम है। खैर, जल्दी से बात को समेटता हूं। तो बनी इसराइल जो थे, फिरौन को खतरा किससे था? बनी इसराइल से। इनका एक मजहब है, ये सही तालीमात को फॉलो करते हैं। तो फिरौन ने क्या किया? बच्चों को कत्ल करना शुरू, इनकी नस्ल खत्म करो। पहले जमाने में नस्ल रोकने का तरीका आता नहीं था, कत्ल किया जाता था। अब इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने कत्ल के ऐब से, कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए उन्होंने नया फार्मूला लेकर आए हैं कि पैदा होने से रोक दो। आपको पता है तालीम पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना बच्चों की विलादत रोकने पे खर्च हो रहा है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे। उल्टी कहानी है या नहीं है? नहीं आई समझ में? जो बजट पास होता है ना फैमिली प्लानिंग के लिए, वो इतना बजट है कि उसमें हर बच्चे को बेहतरीन तालीम फ्री दी जा सकती है। ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूं कि यार मेरे 6 बच्चे हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो उन बच्चों को की तालीम पे मैंने कैलकुलेशन की 10 लाख खर्चा आ रहा था, 15 लाख मैंने बच्चे रोकने पे खर्च कर दिए। तो दुनिया में बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? तो ये बेवकूफी दुनिया में हो रही है। फैमिली प्लानिंग के जरिए नस्ल रोकने पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, इतना बच्चों की एजुकेशन पे खर्च नहीं हो रहा। तो ये वो फिरौन वाला फलसफा ही है कि नस्ल को बढ़ने ना दो, इनकी स्पीड बहुत तेज है, कल ये बनी इसराइल की आबादी ज्यादा हो गई, ये हम ही को खा जाएंगे। तो वही फलसफा आज दुनिया में है कि एशियाई मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, इनको सिमटने दो, वरना ये बढ़ेंगे तो ये तरक्की करेंगे। खैर, तो अब यहां पर अल्लाह ने फिर भेजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी किसकी औलाद में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और ऐसे पैगंबर भेजे कि कुरान जितनी मोहब्बत से और जितने एहतमाम से मूसा का तस्करा करता है, ऐसा तस्करा कुरान किसी और पैगंबर का नहीं करता। हर थोड़ी देर में मूसा, हर थोड़ी देर में मूसा। और इतनी जबरदस्त कुरान ने हिस्ट्री बयान की है फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की कि जितने असबाक इस वाकये में मिलते हैं, इतने असबाक हमें किसी और वाकया में नहीं मिलते। बहुत बड़ा एक अल्लाह की तरफ से ना आली शान एक मोजज़े का ज़ुहूर हुआ, और इतनी मोहलत दी गई फिरौन को। वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जब ये आयतें आएंगी, किस कदर तरीकों से समझाया गया,
مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا، قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا؟ آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں۔ یہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ، پرسوں ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ پھر اچھا، یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں۔ کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے۔ تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے، گھروں میں عبادت اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا، تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہو۔ لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی۔ تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے، اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں، اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے پیغمبر، ان کا مسکن، ان کا جائے قرار، ان سب کی یہاں تھی۔ حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں نا، یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں، اب تو ان کے قبضے میں، مسلمان بھی جاتے ہیں، تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے حضرت مریم کے خالو۔ تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب۔ پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر، چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا، تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں، سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا، تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے۔ عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع، جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے، وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا۔
تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا, اگلا اور تڑکا, لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ. جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی. کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا. لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا, تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا. تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع. پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی, یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا. مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے, عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں. نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے, عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا, تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں, لہذا اللہ نے ان کو نوازا, ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی. کس کی؟ عیسائیوں کی. آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں. پہلے تو مسلمانوں نے کیا, لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی. پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے, کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی, لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی, نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے. اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو, جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا, تو مجازن کہہ رہے ہو. مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے, ہم حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں. ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں. تو ایسا پھنسے ہیں نا, جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ. پھر وہ تعویلات, پھر کتابوں کی کتابیں, وقت برباد اپنا بھی قوم کا بھی وقت. پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے. حضرت مریم تو اب معاذ اللہ, بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر, وہ اللہ کی زوجہ ہیں. تو اتنے الٹے الٹے, آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالی نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی, وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل, ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی. کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا؟ اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہے. تو کچھ کام تو اللہ نے مسلمانوں سے لیا. صلاح الدین ایوبی کی تلوار چلی, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. پھر استنبول میں سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کی 1000 سال کی خلافت, کیونکہ اللہ کی مدد اب کس کے ساتھ ہونے لگی؟ مسلمانوں. اور کچھ انہوں نے خود کر دیا. خود انہوں نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی الٹی الٹی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے. کیونکہ جب ایک دفعہ پھینکتا ہے نا انسان تو آہستہ آہستہ وہ پھینکو بن جاتا ہے. پھر جب آپ ایک دفعہ صحیح تعلیمات اور ٹریک سے ہٹے نا تو پھر اگلا اسٹیپ اس سے. اب دیکھو بدعتیوں کو دیکھ لو, آج کے بدعتیوں کو. 50 سال پہلے یہ کچھ تھوڑے سے سیدھے نظر آئیں گے آپ کو, اتنی بدعتیں نہیں تھیں. اس سے پہلے اور تھوڑے سے صحیح, تھوڑی بدعتیں آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں. اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. 12 ربیع الاول کو بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں, مصنوعی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے. یہ خود بھی پریشان, عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئی ربیع الاول, خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کہاں تک. کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. جب ایک دفعہ آپ نے بدعت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے, اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بدعت کے نام پہ. پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے, 11ویں کا کھانا تو 12ویں کا کھانا, پھر فلانے کا کھانا تو ڈمکانے کا کھانا, پھر محرم کا حلیم. اور
بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو. قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقرعید کا کھانا ہے, اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو. اس کے علاوہ روزے ملتے ہیں, کھانا پینا بولتے کیوں نہیں ملتا. تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھو نا, کبھی ہمیں ربیع الاول میں کوئی کھاتا ہوا نظر, ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم ربیع الاول میں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں, جتنا ہم ربیع الاول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا سادہ ہے, جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس. صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے ربیع الاول میں کیا کیا, انہوں نے محرم میں کیا کیا. انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے, نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر میرے بھائی آپ بے لگاؤ بڑھتے چلے جاؤ. تو اس امت میں بھی یہ کچھ ہوا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا. تو وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے, اور ہٹتے ہٹتے اتنا کچھ پھر انہوں نے اجتہادات, ان میں بھی جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے. ایکچولی کر کے نا دین کا بیڑا غرق. کل آپ کا پیپر ہے, ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں, آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ دیں, ایکچولی کل کیا ہے آپ کا پیپر ہے. تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, وہ بھی ٹینشن ہے, تو قوم کے مستقبل کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں. اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جیسے درجنوں اور فیل ہو گئے تو ملک ہمارا ترقی میں کیا ہو جائے گا, پیچھے. لاجک تو ہے یار اس کی. تو ایسے نا لاجک کے لیے نس بھی تو ہونی چاہیے, دلیل بھی تو ہونی چاہیے. ہوتے 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 بالکل دین کا بیڑا. بولو, کورونا کے دنوں میں فتویٰ آیا تھا مارکیٹ میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اب تک تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں آئیں گے, ایک امام ہوگا, پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ٹیکنیکل اتنا کر دیا اسلام کو کہ امام صاحب الفلاحیہ میں نماز پڑھا رہے, آپ انٹرنیٹ پہ گھر میں کیا کر رہے ہیں. حالانکہ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اتحاد مکان ضروری ہے, جگہ ایک ہونی چاہیے امام اور مقتدی کی. صدیوں سے اجماع خود ایک دلیل ہے, قرآن سے ثابت ہے. لیکن وہی ہوا, کسی نے بڑا زبردست اعتراض کیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ نے فتویٰ تو دے دیا, وہ لیکن یہ اسی ٹائپ کا حساب ہو گیا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات کی تھی, وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ. یہ فتویٰ تو آپ نے دے دیا, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس پہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے کہ اگر اسلام آباد کے امام کو کوئی کراچی میں بیٹھ کے فالو کر رہا ہے تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے اور اسلام آباد دور. یہ کون سی نماز ہے کہ امام 1500 کلومیٹر مقتدی سے پیچھے کھڑا ہوا ہے. یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں, ان کو غامدی صاحب پہ آپ فٹ نہ کریں. مجھے غامدی صاحب کی ایک چیز پازیٹیو لگتی ہے, باتیں بے شک جتنی مرضی غلط کریں مگر اسٹائل تہذیب یافتہ ہے. کیونکہ ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں, باتیں بھی غلط اور بیان کرنے کا انداز بھی انتہائی بدتمیزی والا, جو کسی اسلامی اسکالر پہ سوٹ نہیں کرتا, اور لوگ ان کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جس کو بولنا نہیں آتا, بدتمیزی والا لب و لہجہ. غامدی صاحب کی یہ کوالٹی ہے, اتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا نا وہ سلگ جاتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یار ایسی, اتنی الٹی بات کرتے ہیں, آدمی کانپ رہا ہوتا ہے مگر وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, ان کو غصہ نہیں آتا, ان کو غصہ نہیں. یہ بہرحال ایک کوالٹی ہے یہ, اور یہ میں کہتا ہوں سب میں ہونی چاہیے. ڈیبیٹ کے وقت آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے, دلائل کے انبار لگا دو لیکن غصہ نہ. یہ چیز غامدی صاحب سے یقیناً سیکھنے کی ہے. تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی, تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً, ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ. یہ قادیانی جو ہے نا, مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے. تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے. میں نے بتایا نا جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی. سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا. انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی, یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی. دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے. تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے. تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے. تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں,
سمجھ رہے؟ یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی؟ جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آواز آنے سے. تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے. تو باطل کی باتیں ایسا ہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں، نبی کو کب پکاریں، کون سی دعا اللہ سے مانگیں، جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے، جب اللہ نے نبی کو دے دی اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لینا. کہہ رہے ہیں مانگ لو. ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہے کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں، کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے. تو میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ، اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو، نہ فرشتوں سے مانگو، نہ بزرگوں سے مانگو، نہ قبروں سے مانگو. دینے والا کون ہے؟ میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام، کوئی آدمی بوڑھا ہو، بیوی بانجھ ہو، اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے، وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں، اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا، پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا. یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے، خود عیسائیوں کی تحقیق ہے، یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے. مذہب حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی. ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا، خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو، قریبی رشتوں میں شادی مت کرو. کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں؟ ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں، ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے، عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے، تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال، جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام. حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اچھا، اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو، جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام. علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی، تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. ان کا یہ نظریہ تھا، جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے، حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے، وہی بتائیں گے. اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو
خدا بنا لیا ہے. مجتہدین جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال مان لیتے ہیں. بھائی وہ حلال بتاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ کافر ہوتے, اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں. ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو, تو یہ سینس لیس ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا. تو اس لیے ہم مجتہدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے, آپ سے نہیں سمجھیں گے. اور ظاہر ہے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل علم سے سمجھو. سمجھتے ہو؟ تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی. دو انتہائیں ہیں نا, گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں. ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اپنا خدا بنا لیا, ان کو رائٹ دے دیا, تبھی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر, اتنی تحریفات کی ہیں. تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے, سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ امام ابو حنیفہ ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں. تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی. ہاں جب یہ آیت فٹ کی جائے گی جب آپ کو 100% یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو. یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اپنے مطلب کی دلیل لا رہے ہوتے ہیں, مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حنیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حنیفہ کو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی, یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا, اس امت میں بھی آئے گا, لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے. ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی, شرک آپ کو عربوں میں نظر. قوالیاں دیکھی آپ نے کبھی سعودی عرب میں؟ کوئی مستنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں منہ میں پان رکھا اور پھدک رہا ہو بیٹھ کے اور شرکی اشعار پڑھ رہا ہو, کبھی دیکھا؟ عربوں پہ 10 قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں, عرب یہ ہوتے ہیں, عرب وہ مجھے نہیں پتا ہوتے کہ نہیں ہوتے, لیکن شرک عربوں میں. اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا, کیا محفوظ رہ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا دیا ہوتا یہاں لوگوں نے. یہاں مزار پرستی ہے, یہاں قبر پرستی ہے, یہاں جن چڑیل بھوتیں بہت ہیں, یہاں پہ ہر دوسرا آدمی عامل بنا ہوا ہے. سعودی عرب میں کوئی روحانی علاج کی دکان کھول کے تو دکھائے, فوراً پولیس پکڑ کے اندر. وہ چیختا رہے کہ اس پہ قرآن و حدیث سے, وہ کہتے ہیں دفعہ ہو یہاں سے, بڑا آیا ٹوپی ڈرامہ. یہ سارے چورن روحانیت کے نام پہ یہاں بکتے ہیں. ایک عرب سے ایک پاکستانی خاتون آئی, سعودی عرب میں پیدا ہوئی, وہیں رہی, پاکستانی تھیں اصل میں, وہ یہاں آ گئی. یہاں ان کی کسی عالم سے شادی ہو گئی. وہ کہہ رہی میرے تو عالم, اچھا صحیح العقیدہ عالم تھے, وہ توحید پرست. کہہ رہے ہیں یہ ہر وقت نظر اتارتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ کبھی کہتے ہیں اس نے فلانے چڑیل جادو کر دیا ہے, اس نے جن کر دیا ہے, اس نے یہ کر دیا ہے, کبھی وہاں سے تعویذ, کبھی وہاں سے تعویذ. کہہ رہے ہیں یہاں کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بہن آپ سعودی عرب سے آئی ہو, یہاں پر یہی ہے. ہاں کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں, یہاں نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. ادھر سے تعویذ, ادھر سے فلیتا, ادھر سے پلیتا, ادھر سے ایک دھاگا یہاں ڈال دیا, ادھر سے ایک بغل میں گھسا دیا, ادھر سے کسی بزرگ کے پاس. ایک آدمی کہتا ہے میں شارجہ میں 15 سال رہا ہوں, ایک پٹھان دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا. کہہ رہے نہ کوئی میں نے جن دیکھا, نہ چڑیل, نہ بھوت, نہ کوئی روحانی عامل. کہہ رہا ہے میں گاؤں جس دن آیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ چڑیل یا بھوت. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں سنائی. نمبر 1، میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی. نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی. تھوڑے سے لوگ نہیں، ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے. بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے پاکستان میں بر صغیر میں شرک بھی بہت ہے، لیکن توحید پرست بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تبلیغ جماعت کو دیکھ لو، ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو، وہ شرک نہیں پھیلاتے. تو قوالیاں بھی ہیں، مزار پرستی بھی ہے، دھمالے بھی چل رہی ہیں، فلانے عرس بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت. یہ تو عجمیوں میں، اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے شیطان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے، گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا بھی. یہاں بت پرستی نہیں آ سکتی، یہاں اب شرک نہیں آ سکتا. تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے. دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. دوسری خوشخبری یہ امت، دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا. جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا. تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دین کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی. جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزو الفکری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے، میڈیا کی جنگ ہے. یہ جنگ بھی ہے، یہ بھی چل رہی ہے. اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے. جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں تو چودراہٹ دکھاتے ہیں، وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ. ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے. یہ قیامت تک باقی رہے گا. حتی یقاتل آخر هذه الامت الدجال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا، یعنی نبی کے دور سے لڑتے بالآخر آخری لڑائی کس سے ہوگی؟ دجال سے. سمجھتے نہیں ہو بات. اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، امت اس وقت سے ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوا ہے. قریب کتنی پاور استعمال کی گئی، کیا قربانی ہے کہ گھر سے 10 جنازے اٹھے ہیں جوانوں کے. ٹھیک ہے نا، پیچھے نہیں ہٹے. رشیا کا دیکھو نا، رشیا نے بخارا پہ قبضہ کیا، مسلمان لڑے، شکست ہو گئی، نہیں ٹھہر سکے. پھر آیا ترمز پہ قبضہ کیا، امام ترمزی کا شہر، امام بخاری کا شہر. سمرقند پہ قبضہ کیا اور آذربائیجان پہ قبضہ کیا. بڑے بڑے فقہا محدثین علاقوں میں پیدا ہوئے. ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا اب اسلام دنیا سے کیا ہو جائے گا، ختم. بالآخر وہ فوجیں کہاں داخل ہوئیں؟ افغانستان. اس کے بعد ان کا ہدف تھا پاکستان. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت ایسے چین سے بیٹھے گی نہیں، مزاحمت کرے گی. وہ مزاحمت کرے گی کیونکہ آخری نبی ہے، آخر تک باقی رہنا. کیا مزاحمت ہوئی ہے بھائی افغانستان میں؟ 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بہا ہے، اور اس سفید ریچھ کو، اس کے پاؤں کو اٹھا کے ایسا پیچھے دھکیلا ہے کہ اب جا کے رشیا کی معیشت کچھ بحال ہوئی ہے. اب بھی رشیا نے جب بدماشی دکھائی ہے تو افغانستان جیسے غریب ملک پہ نہیں، یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے. ادھر نہیں آ رہا وہ. بھائی تیری معیشت خراب ہو گئی تو دوبارہ افغانستان میں آ، پھر کراچی میں گرم پانی پہ قبضہ کر، گوادر پہ قبضہ کر، دے دنادن تیرے جہاز آئیں گے اور تیرے ہی جہاز دنیا میں جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں افورڈ، ایکسکیوز می سر کائنڈلی، یہ میں افورڈ، کیونکہ درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک انتہائی غریب ملک آ رہا ہے بیچ میں، جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کوئی مضبوط آرمی، نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج، نہ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں، نہ اس کے پاس ٹینک ہیں. پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بیچارے وہ.
اور رشیا اتنی زبردست آرمی، لیکن رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیسری خوشخبری، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا، یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ آخری نبی ہیں. تو اب کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے. پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا، اللہ نے کہا تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں. تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے، برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی. اور جزیرے عرب میں تو شرک ہوگا ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو وہ ہندوؤں کو اجازت دی ہے نا، مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے، تو ابے عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں، عربوں میں شرک نہیں ہے. اور تیسری، اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا. تو آج اسی تمہید میں بیان لمبا ہو گیا، لیکن چلو تھوڑا سا پیغمبروں کا ایک خاکہ ذہن میں آ گیا، تاکہ ہم جب آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.